اوبیسلی اس سے اگر ہم قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو اوبیسلی اس سے وہ برائی جو ساری ختم ہو جائیں گی. مشکل نہیں ہوتا ہے، مطلب اگر آپ فوکس کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا. شوق مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ تھا کیونکہ میرے فادر جو ہے وہ ریسائٹ کرتے تھے روز قرآن، تو مجھے پھر وہاں سے شوق بڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے 2019 میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب اس کو ہم ریسائٹ وغیرہ کرتے ہیں، اور اس پہ جب غور و فکر کرتے ہیں اوبیسلی تب بہت زیادہ ہوتا ہے. الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں جس اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی کہ آج ایک حافظہ ہمارے سکول خوش آمدید آپ سبھی کا ایک بار پھر سے JK نیوز پوائنٹ کے لائیو براڈ کاسٹ میں ہوں آپ کا دوست عاقب ڈار. ناظرین، وادی کشمیر میں بہت سارے ایسے ستارے ہیں جنہوں نے وادی کشمیر کو وقت وقت پہ روشن کیا ہے، اور آج میرے ساتھ ایک ایسا ستارہ، ایسی چھوٹی بچی وادی کشمیر کی اپنی بیٹی جنہوں نے حافظ قرآن کیا ہے، قرآن کو میمورائز کیا ہے. آپ کو بتائیں، دنیائی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخروی تعلیم جو ہے انہوں نے حاصل کی ہے اور پورے قرآن کو جو ہے میمورائز کیا ہے. یعنی کہ جو اخروی تعلیم ہے اس کو قرآن کو انہوں نے جو ہے پوری طریقے سے میمورائز کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہے ایک ننھی بچی جو کہ 11ویں جماعت کی طالب علم ہے. بہت بہت شکریہ بیٹا، آپ نے وقت دیا ہے. پہلے ہماری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے قرآن حافظ کیا ہے. کیسی خوشی ہے؟ جی بہت خوشی ہے، بہت زیادہ. کیا نام ہے آپ کا؟ زین قیوم. کہاں رہتے ہیں آپ؟ نٹی پورہ. تو یہ بتائے گا کہ کب سے آپ نے یہ قرآن کا شوق کب سے پیدا ہوا ہے اور کتنا ٹائم آپ کو لگا کہ یہ قرآن حافظ کرنے کے لیے؟ شوق مجھے پہلے سے ہی بہت زیادہ تھا کیونکہ میرے فادر جو ہے وہ ریسائٹ کرتے تھے روز قرآن، تو مجھے پھر وہاں سے شوق بڑھا اور اس کے بعد پھر میں نے 2019 میں سٹارٹ کیا ہے قرآن. جی تو 19 میں آپ نے شروع کیا ہے، اب 2025 میں آپ نے مکمل کیا ہے. جی جی. کتنا مشکل ہوتا ہے قرآن کو میمورائز کرنا، حافظ قرآن کرنا؟ مشکل نہیں ہوتا ہے، مطلب اگر آپ فوکس کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کا. تو اس سفر میں 2019 سے لے کر 25 تک اس سفر میں کس کس نے آپ کا ساتھ دیا ہے؟ میرے استاد جو حافظ سر ہے اور سمیہ میم بھی تھی اور میرے پیرنٹس بھی. جی. تو کتنے گھنٹے آپ پڑھائی کرتے تھے؟ یہ قرآنی تعلیم کتنے گھنٹے آپ کرتے تھے؟ ایک تو صبح اور مغرب کے بعد، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد. جی. یہ قرآن آپ نے میمورائز کیا ہے. دنیاوی تعلیم میں نے سنا کہ آپ پڑھتے ہیں، 11ویں جماعت کے آپ طالب علم بھی ہیں، تو کیسے آپ ان دونوں چیزوں کو مینیج کرتے تھے؟ مینیج دونوں کو کرنا پڑتا ہے کیونکہ اگر میں اس پہ فوکس نہیں کروں گی قرآن پہ، میں نے وہ حفظ کیا لیکن وہ پھر بھول جائے گا، اس لیے دونوں کو مینیج کرنا پڑتا ہے. کیا عمر ہوگی بیٹا آپ کی؟ میری ابھی 17 ہے. 17 سال میں آپ نے قرآن کو بھی حفظ کیا، 11ویں جماعت کے طالب علم بھی ہیں آپ، تو یہ سفر کتنا کٹھن رہا ہے؟ کتنا مشکلاتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑا؟ مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن اوبیسلی فوکس جو ہے وہ میں نے اس پہ جو ہے وہ قائم رکھا. بیٹا، بہت ساری بچیاں آج کل جو ہے غلط کاموں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں. آپ ایک رول ماڈل ہے جنہوں نے قرآن کو حفظ کیا ہے، میمورائز کیا ہے. ایک رول ماڈل کی طرف آپ ان بچیوں کے لیے ہیں. کیا کچھ میسیج دیں گے آپ جو آپ نے برائیاں ابھی پورے معاشرے میں دیکھتے ہیں، برائیاں کتنی ہیں، کیسے آپ اس سب کو دیکھتے ہیں؟ ان کے لیے مطلب میں یہ میسیج دوں گی کہ اگر آپ اس پہ تھوڑا سا بھی فوکس کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ آپ بہت آگے جائیں گے. جی. تو جو برائیاں ابھی ہیں، کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ قرآنی ایسی تعلیم ہے جو ان برائیوں سے ہم دور ہو سکتے ہیں؟ جی، قرآن اوبیسلی اس سے اگر ہم قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو اوبیسلی اس سے وہ برائی جو ساری ختم ہو جائیں گی. بالکل. میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ آپ قرآن پڑھیں اور یہ قرآن جو ہے دوسروں تک پڑھائے، وہ ایک بہت اچھا امتی بنتا ہے اور وہی ایک اچھی تعلیم ہوتی ہے. یہ قرآن جو ہے کس طریقے سے آپ پوری زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ 17 سال آپ کی عمر ہے، کتنا سکون ملتا ہے جب آپ قرآن کی تعلیم کرتے ہیں؟ اوبیسلی بہت زیادہ سکون ملتا ہے جب اس کو ہم ریسائٹ وغیرہ کرتے ہیں اور اس پہ جب غور و فکر کرتے ہیں اوبیسلی تب بہت زیادہ ہوتا ہے. والدین کو فخر ہوگا آپ پہ؟ جی بہت زیادہ. بالکل پورے کشمیر کو آپ پہ بیٹا فخر ہے کہ آپ نے یہ اخروی تعلیم اور دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے. ناظرین، یہ 17 سالہ کی ایک طالب علم جو کہ دنیاوی تعلیم 11ویں جماعت میں پڑھتی ہے اور اخروی تعلیم جو ہے قرآن کو انہوں نے حفظ کیا. آپ کے استاد سے میں بات کرنا چاہتا ہوں. سر، آپ بتائیے گا مجھے کہ
پہلے آپ کو ہماری طرف سے بہت مبارک کہ آپ نے ایسے پھول پیدا کیے ہیں. 11ویں جماعت کی طالب علم نے قرآن حافظ کیا ہے. کس طریقے سے آپ اس کامیابی کو دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں جس اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی کہ آج ایک حافظہ ہمارے اسکول سے نکلے. تو بہت خوشی ہے مجھے اس بات پر، اور میں اس کا کریڈٹ جو دینا چاہتا ہوں وہ محترم محمد عامر صاحب کو دینا چاہتا ہوں، جن کی محنت اور مسلسل ان کی جو مجھے یقین دہانے کر آتے تھے کہ حافظ صاحب آپ حفظ کلاس کو لیجئے، حفظ کلاس کو لیجئے. تو ان کے محنت اور ان کے تعاون، ان کی تاکید سے میں اس حد تک پہنچا. مجھے آج کافی خوشی ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے گا ایک حافظہ بننا مطلب ایک حافظ کے پاس یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. جس طرح دیکھتے ہیں کہ جو حفاظ ہوتے ہیں، جو حافظ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سارے حفاظ نکلتے ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے ایک دنیاوی ادارہ جو ہے جس میں مرجع تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم بھی دیتے ہیں، اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے اسکول سے ایک حافظہ نکلی. ہمیں بہت خوشی ہے اس پر. بہت بہت مبارک ہے آپ کو کہ آپ نے اس بچی کو جو حافظ قرآن کروایا ہے، اور اس کا جزل اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا. ناظرین، وہ آپ کو میں بتاؤں کہ یہ 17 سالہ کی ایک بچی ہے جو کہ شری نگر کی ہی رہنے والی ہے، اور انہوں نے حافظ قرآن کیا ہے. 2019 سے لے کر آج تک کافی زیادہ مشقت انہوں نے کی ہے، لیکن آج مکمل ان کا جو ایک سلسلہ تھا وہ آج مکمل ہوا. قرآن انہوں نے حافظ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 11ویں جماعت کی یہ طالب علم بھی ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی بچیاں جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے کافی زیادہ ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک فرد کی تعلیم جو ہے اور ایک عورت کی تعلیم جو ہے وہ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہوتی ہے، اور یہ خاندان کی تعلیم ہے. انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک چھوٹی ننا پھول ہے ہمارے کشمیر کا، ہمارے کشمیر کی بیٹی ہے، اور انہوں نے آج وہ کر کے دکھایا ہے جو آج کل سوسائٹی میں دیکھا جا رہا ہے، اور ان کے لیے ایک سبق ہے، اور ہماری بہنوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے یہ. باقی اپڈیٹس آپ تک پہنچائیں گے. تب تک آپ دیکھتے رہیے نیوز پوائنٹ.